عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك یا ارحم الراحمین. تمام مرحومینوں و شہداء کی بخشش، بیماروں کی شفا یابی، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری، بے اولادوں کی اولاد نرینہ بارو مولا کے ظہور پر نور کی تعجیل، تمام محبین اہل بیت کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت، علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے والدی گربی ایسی صلوات پڑھیں جیسے آل محمد لے کے صلوات ہیں. اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین. ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین. اما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. بڑی تعداد میں موجود ہیں، بآواز بلند جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، ذرا مل کے بولیں حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت. اپنے عقیدے کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، حسینیت،
قرآن و اہل بیت سے محبت کا دم بھریں، بھرپور جواب دیں حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ گناہوں سے توبہ بھی کریں، بآواز بلند جواب دیں یزیدیت۔ بے حیائی، بے پردگی، دہشت گردی جیسی لعنتوں کے خلاف آواز حق بلند کریں یزیدیت، یزیدیت۔ بلند تر صلوات اللہ۔ خداوند منان آپ سب کا اس مقام پہ تشریف لانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بیمار ہو اس مجلس کا صدقہ مالک سب کو شفا عنایت فرمائے۔ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں اس مجلس کا صدقہ مالک ان سب کو اولاد عطا فرمائے۔ اس برا شوق دور میں مالک تمام مومنین کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلند صلوات پڑھ یہ جو آپ اب بیٹھے ہیں اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو پیچھے آنے والوں کو بھی آسانی رہے گی اگر وہ تشریف لائے۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ میرے بھائیوں اور میرے ساتھ قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، عرب کا بدو ترین زمانہ، اس زمانے میں اللہ نے اپنا ایک نبی بھیجا، اور ایسا نبی بھیجا جو نبیوں کا سلطان بھی تھا اور زمانے کا رسول بھی تھا۔ پھر اس نبی کو اللہ نے زندگی کا ایک خاص حصہ خاموش رہنے کا حکم دیا اور فرمایا اس عرصے میں میرا حبیب آپ نے زبان سے اپنی رسالت کی بات نہیں کرنی بلکہ اپنے کردار سے عرب کے ان بدوؤں کو منوانا ہے کہ اگر عرب کی اس زمین پر کوئی صادق اور امین ہے تو وہ زہرا کا بابا محمد ہے۔ کل سمجھیں بیٹھے ہوئے یا کوئی آخر میں نے بھی ایک لمبا انتظار کیا ہے تو اب ذرا جگر سنبھال کے میری باتوں کو سماعت فرمائے۔ اس عرب کے بدو معاشرے میں اللہ نے نبی بھیج دیا، نبی تشریف لائے، 40 سال اسی مکے کے اندر گزارے جس مکے میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے۔ 40 سال پیغمبر نے گزارے اور جب خدا کا حکم ہوا میرا حبیب اعلان رسالت کر، توحید کی بات کر، دین کی بات کر، خدا کی بندگی کی بات پہنچا، نیکی کا سبق انہیں سکھا، انہیں بتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، دین کیا ہے، بے دینی کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، بد عقیدتی کیا ہے، عمل کیا ہے اور بے عملی کیا ہے۔ اب نبی اکرم کا انداز یہ تھا کہ پیغمبر سارے عرب والوں کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے سردار رؤساء عرب کے اکٹھے ہو گئے اور اتنے بد مزاج تھے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، جو صبح کو کہتے تھے شام کو اس کا انکار کر دیتے تھے، جو شام کو کہتے تھے صبح کو اسے ماننے سے انکار کر دیتے تھے، کبھی کسی کا گھوڑا آگے نکل گیا تو جھگڑا ہو گیا، کسی نے پانی پہلے پلا لیا تو جھگڑا ہو گیا، کوئی گلی سے پہلے گزر گیا تو جھگڑا ہو گیا، کسی نے کسی کی بات نہ مانی تو جھگڑا ہو گیا۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے۔ پیغمبر اکرم اس معاشرے کے درمیان اور عرب کے ان بڑے بڑے رؤساء اور جہالا کو اکٹھا کر کے پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے جا کر کہتے ہیں، او عرب والو، اگر میں محمد کہوں اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ بھائی گل سمجھنی ہے، یہ گائی سیدہ کا کوئی بزرگ نہیں ہے جو اپنے جوانوں کو کہہ رہا ہے، یہ محمد ہے جو عرب کے بدوؤں سے خطاب کر رہا ہے۔ انداز خطاب کیا ہے؟ اے عرب والو، اگر میں محمد کہوں اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے تم مانو گے؟
کردار کیا ہوتا ہے، سیرت کیا ہوتی ہے، عمل کیا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے. کھا لیا، پی لیا، سو گیا، شادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے، مر گیا، یہ زندگی نہیں ہے. زندگی وہ ہے جو حسنین کا نانا تمہیں سکھا. زندگی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ تجھے بتا رہے ہیں. عرب کے بدو نیچے کھڑے، پیغمبر پہاڑ کی چوٹی پر فرماتے ہیں عرب والو اگر میں محمد کہوں اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے مانو گے؟ یک زباں ہو کر کہنے لگے مانیں گے. کہا کیوں مانو گے؟ محمد کی کون سی شے تمہیں ایسے اچھی لگی ہے، کون سی چیز میری تمہیں پسند آئی ہے، کس بات پر کون سی دلیل رکھتے ہو کہ میں کہوں گا تو تم مان لو گے؟ عرب کے بدو مزاج لوگ بھی پکار کر کہنے لگے عبداللہ کے بیٹے تو نے 40 سال ہمارے درمیان گزارے ہیں، نہ ہم نے تیری زبان سے جھوٹ سنا ہے نہ تیرے ہاتھوں میں خیانت دیکھی ہے. سمجھے نہیں بیٹھے. پیغمبر اکرم نے اپنی گفتگو کو بڑھایا. ایران کا ایک مفکر لکھتا ہے پیغمبر نے دوسرا خطاب کیا، توجہ چاہوں گا سب کی. کہا والو اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے، تم پہاڑ پہ چڑھو اور تمہیں فوج نظر نہ آئے. میں ایک بات سمجھاؤں گا، جب سمجھو گے تو میں چھٹی دوں گا، وگرنہ مغرب تک میں آپ کے سامنے ہوں گا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات ہے. میں کہوں اس کنات کے باہر فوج ہے، آپ اٹھیں آپ کو وہ شے نظر نہ آئے. مولانا کے بارے میں کیا نظریہ رکھو؟ جو محبت کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے بھول گیا، جن کو تھوڑا سا مولوی اچھا نہیں لگتے وہ کہیں گے یار بس مولوی تھا ڈنڈی مار گیا. لیکن میرا بھائی کردار کیا ہے؟ پیغمبر نے عرب کے بدو ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان پکار کر کہتے ہیں، زہرا کا بابا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں عرب والو اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے فوج ہے، تم پہاڑ پہ چڑھو تمہیں فوج نظر نہ آئے تو محمد کے بارے میں کیا کہو گے؟ یک زباں ہو کر کہنے لگے عبداللہ کے بیٹے اگر پہاڑ پہ چڑھے ہمیں فوج نظر نہ آئے تو ہم کہہ دیں گے ہماری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. ہاں اتنا مانتے ہو، اتنا مانتے ہو مجھے؟ ہاں 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 مانتے ہو. کہا پھر میری بات مانو گے؟ پتہ نہیں جناب ناراض ہو گئے ہوں گے میری بات. کہا اتنا مجھے مانتے ہو کہ میں کہوں فوج ہے تم چڑھو فوج نظر نہ آئے، نظروں کو قصوروار ٹھہراؤ گے، محمد کی زبان پہ شک نہیں کرو گے، اتنا مانتے ہو؟ کہنے لگے مانتے ہیں. کہا پھر اگر اتنا مانتے ہو تو ایک بات اور بھی مان لو. وہ کیا ہے؟ تقولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، اس اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار کرتے چلے جاؤ، میں محمد کامیابی کی ضمانت دیتا چلا جاؤ. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، اس لیے کہ زیادہ لمبا وقت نہیں ہے کہ بڑا موضوع چھیڑوں، میں اپنی بات کو اختصار بھی کرنا ہے، موضوع بھی کامل کرنا ہے. اب آپ سے سوال یہ ہے کیا انہوں نے مانا؟ بات کو سمجھیے گا. جو کہتے ہیں کہ تیری زبان صادق ہے، جو کہتے ہیں کہ تیری ہاتھ امین ہے، 40 سال تیری خوبصورت زندگی ہم نے دیکھی ہے، نہ زبان پہ جھوٹ سنا نہ ہاتھوں میں خیانت دیکھی، تو سچا ہے، اگر ہمیں کچھ شے سمجھ نہ آئے تو ہماری قصور ہوگا، تیرا کوئی قصور نہیں ہے. جب پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، فتفلحوا، تم کہو میں ضمانت دیتا ہوں. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا انہوں نے مان لیا؟ اگر مان لیا تو پھر تو بات حل ہو گئی، اور اگر نہیں مانا تو کیوں؟ سبحان اللہ. بات کو سمجھیے گا میرے بھائی. مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم مجلس میں آئے، سنے، نعرے لگائے اور گھر چلے گئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں آیا کیسے تھا اور جا کیسے رہا ہوں، کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا لے کر
جا رہا ہوں اس لیے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے یہ مجلس حسین، یہ منبر حسین، یہ عزاداری حسین، یہ ہماری شہرت حیات ہے، یہ ہماری درسگاہ ہے، یہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ ہے، یہ ہماری کردار سازی کا ذریعہ ہے، یہ ہمیں دنیا بھی سکھاتی ہے، یہ ہمیں دین بھی سکھاتی ہے، یہ ہمیں قبر بھی بتاتی ہے، یہ ہمیں اللہ بھی سمجھاتی ہے، یہ ہمیں رسول بھی بتاتی ہے، یہ ہمیں ولایت بھی سکھاتی ہے۔ اور میرا بھائی اگر مجلس میں آنے والا جیسے بے عمل آیا تھا ایسے بے عمل چلا گیا تو سمجھ لے نہ اس نے حسین سے کچھ لیا ہے نہ حسین نے اسے کچھ دیا۔ کیوں نہیں مانی عرب والوں؟ اور تاریخ یہ کہتی ہے دشمن ہو کے جان گئے، اور اس دشمنی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی خیبر، کبھی خندق، کبھی حنین، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی آگے سے حملہ، کبھی بیت سے حملہ، کبھی دائیں سے حملہ، کبھی بائیں سے حملہ، کبھی گھاٹیوں میں حملہ، کبھی زہرن کلمہ پڑھ لیا پھر بھی حملہ، کبھی پاس بیٹھ کے حملہ، کبھی دور جا کے حملہ۔ پیغمبر چلتے گئے، مدینہ بس گیا، آباد ہو گیا، پیغمبر آگے چلے گئے۔ اب بات کو سمجھیے گا، بہت سارے لوگوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، ظاہراً یہ اقرار بھی کر لیا ہم مانیں گے، تیری بات مانیں گے، تجھے نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، تجھے صادق مانتے ہیں، تجھے امین مانتے ہیں، سارا کچھ کر بھی لیا، لیکن جب پیغمبر کہتے تھے یہ کرو، میں آ رہا ہوں سر، جب پیغمبر کہتے تھے فلاں کرو تو کہتے تھے تجھے مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یاد رکھیے گا میرا بھائی، فقط ان کو ماننے کا فائدہ نہیں، جہاں ان کو ماننا لازم ہے وہاں ان کی ماننا بھی لازم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہتے کیا ہیں؟ یہ رہبر ہیں، رہنما ہیں، ہادی ہیں، گھبرا تو نہیں کیوں میری باتوں سے؟ پیغمبر نے 23 سال کی زندگی بعد از اعلان رسالت مکمل کر حکم ہوا میرا حبیب اب راستہ کھل گیا ہے، تیری صلح نے رنگ دکھا دیا ہے، اب حدیبیہ کا وہ فکر مندانہ تیرا فیصلہ آج کام آ گیا ہے، اب جا حج کر۔ پیغمبر کی زندگی کا پہلا اور آخری حج، گھبرائے تھے نہیں بیٹھے، پیغمبر چلے گئے۔ اب میرے قبلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ مومنین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ حج کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر گئے، پہلے عمرہ کیا، عمرے کے بعد پھر چلے گئے عرفات، عرفات سے پھر آئے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر آئے مینا، مینا میں پہنچے تو ماری شیطانوں کو کنکریاں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے۔ اور کبھی کبھی میں کہتا ہوں اے شیطان کو کنکریاں مارنے والے، جب کنکریاں مار رہا ہوتا ہے تو یہ عہد بھی کرنا تجھے کنکریاں مار رہا ہوں اس لیے تاکہ محشر میں مجھے نہ پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی اس کو تو کنکریاں مار رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بدبخت تھا جس نے ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ کی راہ سے روکا تھا، ہدایت سے روکا تھا، نیکی کے کام سے روکا تھا، اور اگر ہم بھی ادھر آ کر وہی نیکی کے کام سے روکیں، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے سے ہٹ جائیں، لوگوں کو نیکی کی بات بتانے سے ہٹ جائیں، تو اب مجھے بتا وہ بھی نیکی سے روکے تو اسے کنکریاں ماری جائیں، اور اگر ادھر کوئی نیکی سے روکے اسے پیار کرنا چاہیے۔ بولو بھائی یار یہ باتیں بھی تو سننی چاہیے نا، اسے محبت کرنی چاہیے، اسے سر پہ بٹھانا چاہیے۔ نہیں، شیطان ذات کا نام نہیں ہے، شیطان کردار کا نام ہے، جدھر کردار ہوگا ادھر شیطان ہوگا۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، شیطان اور سلیمان دو نام بڑے تیرے ممبروں پہ لیے جاتے ہیں، فلاں سلیمان ہے فلاں شیطان ہے، اس ممبر کے تقدس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نہ شیطان ذات کا نام ہے نہ سلیمان ذات کا نام ہے، شیطان بھی ایک کردار تھا، سلیمان بھی ایک کردار تھا، جو اس کردار پہ چلے گا وہ شیطان بنے گا، جو علی کی سیرت پہ چلے گا وہ کل بھی سلیمان ہے، وہ آج بھی سلیمان ہے۔ سلیمان بنا ہے، اور اس بات کو سمجھیے، سلیمان جب مجوسی تھا تو اس کا کوئی عزت نہیں تھی، جب فارسی تھا تو عزت نہیں تھی، فارسی سے محمدی بنا، اب
اب جو کر کے وہ بنا وہ بھی تو کر، جو کر کے سلیمان بنا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسا پیغمبر کا اور علی کا پیارا ساتھی تھا، لوگ سلیمان سے جھگڑنے لگے، او سلیمان بڑی باتیں کرتے ہو، میں رسول کا چہیتا، میں علی کا چہیتا، میں اہل بیت کا چہیتا، پتہ ہے تیری ماں کون ہے، پتہ ہے تیرا باپ کون ہے، کیسے لوگ دیتے ہیں تانے، میاں تیرا باپ ہماری جوتیاں گاڑتا تھا، تیرا باپ تو ہماری مزرگی کرتا تھا، اب تو بڑا پڑھ لکھ کے آ گیا، کہتا ہے کہ ہمیں مانو ہماری سمجھو۔ سلیمان سے جھگڑنے لگے عرب کے بدو، کہا سلیمان کون ہے تیری ماں، کون ہے تیرا باپ؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جب کردار بلند ہوتا ہے، جب سیرت مضبوط ہوتی ہے، پھر ڈر نہیں لگتا ہے، سامنے کوئی باطل آ جائے، سامنے کوئی طاغوت آ جائے، سامنے کوئی بے عمل آ جائے، سامنے کوئی بد عقیدہ آ جائے، پھر ڈر نہیں لگتا ہے، پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو سلیمان والا ہوتا ہے وہ جواب دے کر کہتا ہے انا ابن الاسلام، جب سے محمد کا کلمہ پڑا ہے میری ماں بھی اسلام ہے، میرا باپ بھی اسلام۔ میں ہوں اسلام کا بیٹا، گھبرا تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ ذرا توجہ رکھیے گا۔ پیغمبر اپنے حجرے سے باہر نکلے، کہا لوگوں کیوں جھگڑ رہے ہو میرے سلیمان سے؟ آپ نے اپنی تھکاوٹ میں جملے کا لطف نہیں لیا ہے، کیوں جھگڑ رہے ہو میرے سلیمان سے؟ محمد نے کہا کیوں جھگڑ رہے ہو میرے سلیمان سے؟ اللہ کا نبی یہ تیرے سلیمان سے پوچھتے ہیں تیرا خاندان کیا ہے؟ نگاہ رحمت اٹھی، عرب والوں کو دیکھ کر کہا اس کے کردار نے ابھی تک تمہیں اس کے خاندان کا پتہ نہیں دیا، اس کے کردار نے ابھی تک تمہیں اس کے خاندان کی خبر نہیں دی۔ اللہ کے نبی کیسا خاندان؟ فرمایا کردار تم دیکھو، اعلان میں محمد کرتا ہوں السلیمان منا اہل البیت، اس کا کردار بتائے گا، یہ غیر نہیں میری اہل بیت میں شامل۔ توجہ رہے میری، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، بات کو قریب لے آئے۔ اب یہ تینوں بڑے جگہ ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عرفات میں بھی سارے حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی۔ اب قرآن نے ایک آیت جو عموماً ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا رسول وہ پہنچا جو تیرے رب نے نازل کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر میرا حبیب تو نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو گویا تو نے میری رسالت کا کامل کام نہیں کیا۔ اب دیکھیے کہ ہمارے کچھ نادان پڑ جاتے ہیں اللہ نے رسول کو ڈانٹا، نہیں، ذرا رحم کیا کیجیے اس دین پہ۔ ڈانٹ وہاں ہوتی ہے جہاں غلطی ہو، اور محمد سے غلطی کا تصور نہیں ہے۔ اللہ نے ڈانٹا نہیں ہے، اللہ نے دنیا کو اس کام کی اہمیت بتائی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، میرا حبیب تو پہنچا، مجھے پتا ہے تجھے خطرہ ہے، اور غیروں کا خطرہ مشکل نہیں ہوتا، اپنوں کا خطرہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ غیروں کا خطرہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، میرے زومانی جملے کو سمجھیے گا، اپنوں کا خطرہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ دشمن ہوتا ہے، وہ سامنے سے وار کرتا ہے، اپنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے آ جائے، اس لیے خطرہ بڑا مشکل۔ قرآن نے یہ آیت بھیجی، رسول کہاں پہنچے تھے؟ حج کر کے، مزدلفہ، منا، عرفات، اعمال مکہ کر کے رسول پہنچے غدیر قم پر۔ گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں؟ رسول پہنچے، تپتی ہوئی دھوپ، اور جو حاجی ہوتا ہے نا اس پہ پہلی مرتبہ مذہب اہل بیت میں سر منڈوانا واجب ہوتا ہے، پہلی دفعہ، تو وہ پہلا حج تھا، سب کے سر منڈے ہوئے تھے۔ اب دھوپ بھی تھی، اس لیے کہ وہاں ایسی گاڑیاں تو نہیں تھی نا بھائی، اونٹ تھے۔ رسول پہنچے، قرآن کا آرڈر آ گیا، یا ایھا الرسول، میرا حبیب پہنچا، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا جو تیرے رب نے نازل کیا۔ رسول رکے، ساتھ اللہ نے تسلی دی، میرا حبیب مجھے پتا ہے
تجھے اب اپنوں سے خطرہ ہے، غیروں سے خطرہ اس وقت تھا جب تک فتح مکہ نہیں ہوا تھا. جب مکہ فتح ہو گیا اب تجھے غیروں کا خطرہ ختم، اب ہے تجھے ان کا خطرہ جو غیر ہیں لیکن اپنوں کے روپ میں. اور مشکل یہی ہے. اب رسول نے کہا مالک نہیں مانے، جانتا ہوں. فرمایا میرا حبیب تو پریشانی چھوڑ، تو کام کر، بچانا میرا کام ہے. واللہ یعصمک من الناس. رسول رک گئے، کچھ آگے تھے کچھ پیچھے تھے. اگلے والوں کو پیچھے بلا لیا، پچھلوں والوں کا انتظار کرنے لگے. یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہاں کیوں روکا؟ مینا میں روکتا سارے اکٹھے تھے، مزدلفے میں روکتا سارے اکٹھے تھے، عرفات میں آیت بھیج دیتا سارے اکٹھے تھے. وہاں تو تیرے محمد کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، نہ اگلوں کو پیچھے لانے کی، نہ پچھلوں کو ساتھ ملانے کی. یا اللہ یہ کیا کیا؟ فرمایا جب اعلان انوکھا ہے تو انتظام بھی انوکھا ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر اعلان ہوتا مینا میں، لوگ کہتے مینا میں یوں ہوا. اگر اعلان ہوتا عرفات میں، لوگ کہتے عرفات میں یوں ہوا. نہیں میرے بھائی، انوکھی جگہ غدیر خم، اور غدیر خم میدان نہیں ہے. ایک مل کے بلند صلوات پڑھ لیجیے. اگر ایسی صلواتیں آپ نے پڑھی نا تو پھر میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا. رب اللہ بلند صلوات پڑھ لیجیے. گھبرا تو نہیں گئے میری بات؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک میسیج آپ تک پہنچا جائے. رسول اکرم رکے، آیت آ گئی. اب یہ اعلان مینا میں اگر ہوتا تو یہ مینا کے پردے میں چھپ جاتا، لیکن اللہ نے انتظام یہ کیا جب اعلان انوکھا ہے تو میدان بھی انوکھا ہونا چاہیے. دیکھیے میرے ذاکرین بھائی آئے بیٹھے، میں ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا اپنی تحقیق. ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے کہ ان کے پلانے اتارو جن کے ڈان جانے کا ڈر ہو. نہیں میرا بھائی، میں اس عقیدے کو نہیں مانتا. میں اسے نہیں مانتا. اس لیے نہیں مانتا کہ جب اللہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ علی کی ولایت سناؤں گا، کس کی جرت تھی چلا جاتا. کسی کی جرت نہیں ہے. یہ مفہوم نہیں ہے کہ جن کے جانے کا ڈر ہو ان کے اتارو. نہیں، اللہ زمین کو حکم دیتا اس کا قدم اٹھنے نہ دینا جب تک یہ علی کی ولایت کا اعلان نہ سن. میرے بھائی وجہ اور تھی، کیا وجہ تھی سنیے گا. ہر گھر میں ضرورت ہوتی ہے سواری. آج بھی ضرورت ہے. کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کار ہے، کبھی بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی. آج گاڑی ہے، کل اونٹ تھا. 1400 سال پہلے کی جو تاریخ پڑھ رہا ہوں، وہاں ہر گھر کی ضرورت اونٹ تھا. اور جہاں اونٹ ہوتا ہے وہاں پلان ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. جہاں اونٹ ہوتا ہے وہاں پلان ہوتا ہے. فرمایا پلانوں کا ممبر بنا. اور میرے بھائی خیال کر، اگر رسول چاہتے اللہ عرش سے ممبر بھیج دیتا، جنت کا ممبر آ جاتا. اگر آصف ممبر کیا، ایک اسم اعظم کا علم رکھ کر تخت بلقیس کو ملک سبا سے آنکھوں کی پلکوں کے جھپکنے سے پہلے منگوا سکتا ہے، تو محمد کے پہلو میں وہ کھڑا تھا جو سارے اسماء اعظم کا علم رکھتا تھا. وجہ سمجھیے گا، وجہ سمجھیے گا. پلانوں کا ممبر کیوں بنایا؟ فرمایا اعلان انوکھا، جگہ انوکھی، ممبر پلانوں کا بناؤ. کیوں؟ کہا ہر گھر میں اونٹ ہے، جہاں اونٹ ہوگا وہاں پلان ہوگا. جب یہ گھروں میں داخل ہوں گے، مانے نہ مانے، چاہے زبان سے کہیں چاہے دل سے کہیں، جب نظر پلان پہ پڑے گی تو سمجھ آئے گی پلانوں پہ کس کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. ممبر پلانوں کا سجا. گھبرا تو نہیں گئے میری بات؟ 10 منٹ مجھے اور دیجیے گا، بس ختم کر رہا ہوں. ممبر سجا، پیغمبر نے اعلان کیا بلال حیا علی خیر العمل کہہ کر آواز دو. آ جاؤ
اچھے عمل کی طرف، آ جاؤ اس عمل کی طرف جو عمل ہے خالی نعرہ نہیں ہے، تیری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھے گا میرے بھائی، بلال نے اعلان کیا پیغمبر منبر پر، توجہ، میں خطبہ غدیر نہیں پڑھوں گا، فقط میسج دے رہا ہوں۔ پیغمبر آئے اور یہ اس گھر کی عظمت ہے کہ جب بھی یہ گھرانہ گفتگو کرتا ہے، سفر ہو یا حضر، میدان ہو یا گھر، بستر ہو یا منبر، جب بھی یہ گھر گفتگو کا آغاز کرتا ہے پہلا جملہ اللہ کی توحید سے شروع ہو، توحید الہی سے آغاز گفتگو پیغمبر ہوا۔ فرمایا لوگوں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، والذی بعثنی بالرسالہ، اس اللہ نے مجھے رسالت کے ساتھ مبعوث کیا، دو حق مجھے بتائے، کہا کہ میری اپنی امت کو سمجھانا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، نماز ہے اللہ کا حق، روزہ ہے اللہ کا حق، اور لوگوں کے مال میں ہاتھ نہ رنگنا، یہ ہے بندوں کا حق۔ خطبہ سارا ختم۔ پھر پیغمبر نے کہا میرے اصحاب، جسے علماء نے لکھا، اور یہ شیعہ اور اہل سنت دونوں علماء نے لکھا، 1,24,000 اصحاب پیغمبر اکٹھے۔ پیغمبر نے کہا میرے اصحاب، الست اولی بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر تمہاری حکومت ہے یا محمد کی؟ میرے بھائیو اللہ کرے میں معنی ولایت سمجھا جاؤں کہ ولایت ہوتی کیا ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، میں نے ابھی تک آپ کو چھیڑا نہیں ہے، لیکن پوری توجہ چاہوں گا تاکہ میرا ایک ایک جوان دوست، بزرگ، ماں، بہن اور بیٹی معنی ولایت سمجھ کر جائے، اور تاکہ اسے پتا چلے کہ ولایت نعرہ نہیں ہے، ولایت نظام زندگی ہے۔ سمجھو اس کا پیغمبر نے کہا لست اولی بکم من انفسکم، او میرے اصحاب کیا میں تمہاری جانوں پر زیادہ حق رکھتا ہوں یا تم خود؟ آپ کی میری ایک جان ہے، میرا دل چاہتا ہے میں سو جاؤں، پیغمبر کہتے ہیں تجھے جاگنا ہے۔ اب حق کے پیغمبر کیا ہے؟ سونا حرام، جاگنا واجب۔ اور اس حق کے پیغمبر کا پتہ کب چلا؟ جب ہجرت کی رات ہزار ہزار رکعت نوافلہ پڑھنے والا علی، پیغمبر نے بلایا علی میرے بستر پہ سو جا، یا رسول اللہ میں تو راتوں کو سویا ہی کبھی نہیں ہوں۔ فرمایا حق کے پیغمبر استعمال کر کے کہتا ہوں آج تجھے جاگنا نہیں ہے، آج سونا ہے، اس لیے کل تک اللہ کی رضا تیری نماز کے اندر تھی، آج اللہ کی رضا تیرے سونے میں موجود ہے۔ کیا تمہاری جانوں پر الست اولی بکم من انفسکم، کیا تمہارا حق زیادہ یا میرا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے نبی تیرا حق ہے، تیرا حق ہے۔ فرمایا اگر میرا حق اپنی گردن پر مانتے ہو، کہاں یا رسول اللہ مانتے ہیں؟ فرمایا علی میرے قریب آؤ، ادھر علی قریب آئے، ادھر پیغمبر نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، میرے بعد اسلام تب بچے گا جس طرح مجھے حاکم مانتے ہو، میرے بعد اپنا حاکم علی کو بنانا، کسی اور کو نہ بنانا۔ گھبرا تو نہیں گئے میری بات؟ آخری میسج ختم کر گیا بات۔ کیا ہے یہ حق؟ کتنے کروڑ شیعہ ہیں پاکستان میں؟ 7 کروڑ۔ کتنے کروڑ شیعہ ہیں لبنان میں؟ تم کروڑوں میں ہو وہ لاکھوں میں، تم سے ایک مکھی نہیں مرتی۔ انہوں نے امریکہ کو بتایا ہے تو وہ بھی شیعہ۔ معذرت کے ساتھ میرے بھائی میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو پیغام حق ہے وہ تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ تمہارے کتنے مر گئے کسی کو بچا سکے؟ تمہارے کتنے جہلوں میں چلے گئے کسی کو بچا سکے؟ تم کروڑوں میں ہو کر پیچھے کیوں ہو؟ وہ لاکھوں میں ہو کر امریکہ کو بتا کیوں رہے ہیں؟ اسرائیل کو چنے کیوں چکوا رہے ہیں؟ یا خیبر میں علی نے یہودیوں کو بتایا تھا، یا لبنان میں حسن نصر اللہ نے یہودیوں کو بتایا ہے؟ حسن نصر اللہ کے پاس ہے کیا؟ بات کو سمجھو۔ حالانکہ
کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا عقیدہ غلط ہے، نہیں، عقیدہ ہمارے پاس بھی وہی ہے، ہم بھی اسی علی کو مانتے ہیں جس کو وہ مانتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ہمارا بھی اعلان ہے علی ولی اللہ، ان کا بھی اعلان ہے علی ولی اللہ، لیکن میرے بھائی سوچ کہاں فرق پڑ گیا؟ فرق تب پڑا جب حسن نصر اللہ سے دنیا کے عالمی میڈیا نے پوچھا حسن نصر اللہ اسرائیل کو کیسے بگا دیا؟ اس کے پاس تو جہاز ہیں، اس کے پاس تو خلائی اسٹیشن ہیں، تیرے بچوں کے ہاتھوں میں تو پتھر ہیں۔ فرمایا یاد رکھ، میں نے اسرائیل کا مقابلہ بچوں سے نہیں کیا، فوجوں سے نہیں کیا، کلاشن کوفوں سے نہیں کیا۔ کہا کیسے مقابلہ کیا؟ کہا میں نے اسرائیل کا مقابلہ ایک نظام سے کیا ہے۔ کہا کیسا نظام؟ کہا وہ نظام جس کو علی کی ولایت کہتے ہیں۔ کہا یہ نظام ملا کہاں سے ہے؟ کہا دنیا والوں یہ ایک دن کا نظام نہیں ہے، یہ میں نے غدیر سے لیا ہے جو اب تک چل رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ادھر بھی مسائل ہوئے، ادھر بھی مسئلے بنے۔ حارث فاری آیا پیغمبر کے پاس، کچھ نے تو بخن کہہ کے بات ڈال دی، وہاں تو وقت گزار دیا، لیکن کچھ ایسے مرتد تھے جو پکار کے کہنے لگا گھبرا تو نہیں کیا میری بات؟ اللہ کا رسول یہ کیا کیا؟ تو نے ہمیں کہا نماز پڑھ، ہم نے پڑھی، روزہ رکھوایا ہم نے رکھا، حج کرایا ہم نے کیا، یہ تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا آپ اپنے بعد علی کو ہم پر مسلط کر دیا۔ پتہ نہیں اردو سے گل سمجھیں دے بیٹھے بھی بھائی اس حارث فاری دا نا تو جان دے بنا۔ سب سے پہلے اللہ کی زمین کا وہ مرتد جس نے ولایت علی کا انکار کیا تھا، ہم سے کہا آپ نے یہ کیا کرایا؟ پیغمبر نے کہا بچ عذاب الہی سے، اس لیے کہ میں وہ ہوں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کہتا ہوں نہ کرتا۔ آخری سوال اور بات ختم کر دی بھائیو، کیا اس فاہی کو یہ پتا تھا یا نہیں کہ یہ وہ محمد ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتا؟ بولی یہ پتا تھا یا نہیں؟ اگر نہ پتا ہو تو سزا اور ہے، اور اگر پتا ہو تو بدعملی کرے گا سزا اور ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ پتا تھا، لیکن کیوں پیغمبر کے سامنے آیا؟ جب پیغمبر نے کہا میں نے اللہ کی وحی سے کیا، قرآن کہتا ہے سالا سائلم بے عذاب واقع، مانگنے والے نے واقع عذاب مانگا۔ اے اللہ اگر علی کو ہمارا مولا محمد نے اپنی مرضی سے بنایا تو عذاب نہ دینا، اگر تو نے بنایا تو عذاب دے۔ بات سمجھیے گا بھائیو، جتنی طاقت سے عرض کر رہا ہوں نا، اتنی طاقت سے میرا ساتھ نہیں دینا، ذرا توجہ رہے۔ سالا سائلم بے عذاب واقع، عذاب مانگا۔ اب مجھے بتاؤ آیا یا نہیں؟ سارے بولو، جس کے دل میں طاقت ہے ذرا طاقت سے بولو۔ جب دشمن ولایت علی نے عذاب مانگا آیا یا نہیں؟ آیا۔ کیوں اس نے مانگا؟ اب دو ہی باتیں ختم کر گیا۔ اس لیے کہ جہاں وہ جانتا تھا یہ زبان وحی کی ترجمان ہے، اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جب محمد کے پہلو میں آؤ تو عذاب نہیں آتا۔ آپ سمجھ دیر سے رہے ہیں، اللہ کرے سمجھ جائیں۔ اس کا یہ عقیدہ تھا جب محمد کے پہلو میں آؤ تو عذاب نہیں آتا۔ محمد کے پہلو میں کھڑے ہو کر کہا اللہ اگر محمد نے بنایا تو عذاب نہ بھیجنا، اگر تو نے بنایا تو عذاب بھیج دے۔ دوڑتا ہوا پتھر آیا پہلو محمد میں کھڑے، اس حارث کے سر پہ لگا، زمین بوس ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ میرے بھائیوں میں کہوں گا یا اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ محمد کے پہلو میں عذاب کیوں دے دیا؟ فرمایا عمل میں کوتاہی ہو محمد کے پہلو میں آ جائے بچا لوں گا، جو علی کی ولایت کا منکر ہو، چاہے محمد کے پہلو میں بیٹھا ہو، چاہے محمد کے پہلو میں کھڑا ہو، نہ کل بخشا ہے نہ آج بخشوں گا۔ دوسرا جملہ وعدہ ختم کر گئے بات۔ پتھر آیا، کیوں پتھر آیا؟ جاگ دے بیٹھے ہوئے، پتھر کیوں آیا؟
ہارٹ اٹیک ہو جاتا، ہیپاٹائٹس ہو جاتا، گردے فیل ہو جاتے. گل سمجھیں بیٹھی بھی جا کوئی نہ. پتھر کیوں آیا؟ اب آیت نہیں ہے میرے پاس، نہ ہی کوئی حدیث ہے، لیکن زمانے کے واقعات ہیں. علی کے دشمن کو اللہ نے پتھر سے کیوں مارا؟ شاید اللہ کسی یاد کو زندہ رکھنا چاہتا تھا. اور دنیا والا جب ہم سوال کریں گے اللہ اسے پتھر سے کیوں مارا، تو دل یہ کہتا ہے اللہ کی آواز آئے گی جس نے کعبے پر حملہ کیا تھا اسے بھی پتھروں سے مارا، جس نے مولود کعبہ پہ حملہ کیا اسے بھی پتھروں سے مارا. بس میرے بھائی غور کر، ولایت نظام ہے، ولایت زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. اگر ولایت سے پردہ پوچھ تو تمہیں بتائے گا، اگر ولایت سے نماز سیکھ تو تمہیں سکھائے گی، اگر ولایت سے رزق حلال کھانے کا سلیقہ سیکھ تو تمہیں بتائے گی. اس لیے کہ ولایت تیری زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ. ایسی ولایت اپنے اوپر طاری کر کہ ہر کام کرنے سے پہلے من کنت مولا فہذا علی مولا کا معنی کیا؟ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ یہ علی کو پسند ہے یا ناپسند. اگر پسند ہے تو کر دے، اگر ناپسند ہے تو چھوڑ دے. اور یاد رکھ، میں پوری طاقت اور ذمہ داری اور ہمت اور جرأت سے کہہ رہا ہوں، اگر علی کی ناپسند کو پسند کیا اور اگر علی کی پسند کو ناپسند کیا تو پھر فاری تو بن سکتا ہے، سلیمان محمدی نہیں بن سکتا. آؤ میرے بھائی اور دوستو، اس دین کو سمجھو. حق یہ ہے کہ اس دین پہ ہمارا لگا کچھ نہیں، محمد کی بیٹی کا بچا کچھ. کیونکہ وقت نہیں ہے، میرے بہت سارے بھائی پڑھنے والے ہیں. فقط ایک جملہ، کون ہے وہ محمد کی بیٹی جس کے گھر سے اللہ نے نبوت کا اختتام کیا تھا، ولایت کا آغاز کیا تھا؟ زہرا عام مستور نہیں ہے. جس کے گھر میں اختتام نبوت ہو وہ زہرا ہے، جس کے گھر سے امامت کا آغاز ہو وہ زہرا ہے. اور ایران کا ایک عالم لکھتا ہے جو بی بی نبوت ہو امامت کے مرکز کو ملا رہی ہو اسے زہرا کہتے ہیں. مجھے ایمان سے بتاؤ کون سی ہے وہ زہرا؟ 2012 میں حج کی سعادت کے لیے گیا. جب ہم میدان احد میں پہنچے، استاد صاحب میرے ساتھ تھے. وہاں پر جس عالم دین بزرگوار کے ساتھ ہم گئے تھے، انہوں نے رو کر ایک جملہ کہا، سیدو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمہاری دادی اپنے بابا کو رونے آتی تھی. یہی میرا مصائب ہے، میں اس سے زیادہ طول نہیں پکڑوں گا. فقط ایک فکر پوچھا گیا قبلہ کیوں؟ 8 کلومیٹر دور ہے بی بی کے گھر سے میدان احد. ہم بس پہ گئے تھے، گاڑی پر. بی بی صبح اندھیرے منہ اپنے بابا کو رونے آتی تھی. اس عالم دین نے رو کر کہا اس لیے کہ گھر میں زہرا کے رونے پر پابندی لگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج جس کے بیٹے کی شہادت ہے، یہ شہادت نہ ہوتی اگر زہرا کا پہلو بچ جاتا، موسیٰ کاظم کو زہر نہ ملتا اگر زہرا کا دروازہ جلنے سے بچ جاتا. میرے بھائیوں، عجب جملہ ہے جو میں تیری خدمت میں عرض کر رہا ہوں. راوی کہتا ہے ایک معصوم شہزادہ دیکھا. یہ جانتے ہو نا، یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے، بچہ ہر شے برداشت کرتا ہے. اگر اس کے سامنے اس کی ماں پہ ظلم ہو نا، بچہ کبھی برداشت نہیں کرتا. سید بیٹھے ہو نا، میں اپنے سادات بزرگوں کی خدمت میں عرض کروں گا، جگر سنبھال میرا جملہ سن. بچہ نہیں برداشت کرتا. جب لوگ زہرا کے گھر داخل ہوئے تھے نا، زہرا کے بچوں کی قطار سامنے کھڑی تھی. کہیں حسن، کہیں حسین، کہیں زینب، کہیں ام کلثوم. ہر بچہ رو رو کر کہتا تھا واہ جدہ واہ غربتا، نانا میری غریبی دیکھ، میری ماں کا پہلو ٹوٹ گیا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ تیری عبادت قبول فرمائے. ہاں، راوی کہتے ہیں میں نے ایک معصوم شہزادہ دیکھا جس کا نام حسن ہے. گلی کے ایک نکر پہ کھڑے ہیں. روز ایک شخص کو گزرتے ہوئے دیکھا نا، امام نے رونا شروع کر دیا. راوی کہتا ہے میں دوڑ کے امام کے پاس گیا، مولا
رسول کے بیٹے زہرا کے لاڈلے کیوں رو رہے ہو؟ امام نے اشارہ کر دیا، اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ جگر سنبھالنا، میرا جملہ سننا، اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ مولا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ آپ فرمائیے رو کیوں رہے ہو؟ فرماتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں، یہ وہ کمینہ ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو تماچے اجرکم اللہ، خالی تم نہیں رو رہے ہو، بارواں مولا پردہ غیبت میں رو رہا ہے۔ شیعہ تم مجلس سن کے روتی ہو، بارواں مولا صبح شام روتا ہے، رو رو کر کہتے ہیں لوگوں میری دادی کا جرم کیا ہے، لوگوں میری دادی کا قصور کیا ہے؟ آؤ ہاتھ بلند کرو، بارہویں امام کو پرشا دیتے ہیں۔ السلام علی سیدت جلیلت المعصومت المضروبت المحرومہ۔ اور میرے بھائیو پیغمبر کا صحابی ہے، محرومہ کسے کہتے ہیں، مضروبہ کسے کہتے ہیں، مقتولہ کسے کہتے ہیں، غریبہ کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر کا ایک صحابی ہے جس کا نام سلیم ابن قیس ہلالی ہے۔ یہ سفر پہ تھا جب زہرا کا گھر لوٹا گیا، سفر سے پلٹا، شیعوں یہ سلیمان سے ملا، کہتے سلیمان میں نے سنا ہے لوگ بنت پیغمبر کے گھر داخل ہو گئے، 1400 سال کے بعد تم نے سنا تمہاری ڈھا نکل گئی۔ اب میرے بھائیو سلیمان نے تو آنکھوں سے دیکھا دھواں کیسے اٹھا، دروازہ کیسے جلا، زہرا کیسے تڑوی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول فرمائے۔ سلیم کہتا ہے سلمان میں نے سنا لوگ بنت پیغمبر کے گھر داخل ہو گئے، اور میرے بھائیو تم تو خالی رو رہے ہو۔ روایت کہتی ہے سلمان کا ماتھا دیوار سے جا لگا، رو کر کہتے ہیں سلیم شکر کر تو موجود نہیں تھا۔ کہتا ہے کیوں شکر کروں؟ سنو گے جملہ؟ کہتا ہے کیوں شکر کرو؟ کہتے ہیں جب لوگ داخل ہوئے زہرا کے سر پہ چادر نہ تھی، رو رو کر کہتی تھی فضا مجھے سہارا دے، اور فضا میرا پہلو ٹوٹ گیا، اور فضا میرا محسن مارا گیا۔ اور لوگ اندر داخل ہوئے، سید علی کو لے جانے لگے۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ کوئی مستور ہو جس کا ہاتھ ٹوٹ چکا ہو اور جس کا پہلو زخمی ہو چکا ہو، اور کسی مرد کی حفاظت کیا کرے گی؟ اسی لیے بی بی کا لقب ہے محافظہ امامت زہرا۔ اور جب لوگ علی کو لے جانے لگے، زہرا نے علی کی کمر میں ہاتھ ڈالا، رو کر کا خلو علی ابن امی، لوگوں میرے چچا رات کا چھاتا، اور لوگوں زینب کے بابا کا چھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آخری جملہ، لوگوں زینب کے بابا کا چھوڑ دو۔ اور آنے والوں جب ظالموں نے ہاتھ چھڑانا چاہا، بی بی کا ہاتھ نہ چھوٹا۔ ایک ظالم کہتے ہیں کلفظ اپنا تازیانہ نکال، اور سیدہ جب کلفظ کا تازیانہ نکلا اور میری چچا کے ہاتھ پہ پڑا، ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹی، ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر بابے کی قبر پہ آئی، رو کر کہتی ہے بابا باہر نکل دے، اور بابا زہرا اجڑ گئی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ قبل اس کے کہ میں ذاکر اہل بیت ثقلین نواز شمسی صاحب کو دعوت دوں، مومنین کرام ایک مجلس کا اعلان سماعت فرمائیں۔ مجلس آزاد 30-31 مئی بمقام کھبا بڑالہ منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک اعجاز حسین خوشاب، مولانا محی الدین کاظم، مولانا محمد اسحاق ترابی، مولانا محمد نصیر حیدر جوڑیال، پروفیسر عابد حسین سرگودا، مولانا عمر عباس حمدانی اور دیگر علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے۔ مومنین کرام اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب ثقلین نواز شمسی آف ملتان اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت منظر عباس لنگا، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب غلام علی بھٹی آف کمالیہ ذکر فضائل مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد